اذعان اور یقین کی دولت جب بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے لیے معرفت کے دروازے کشادہ ہوتے. بے یقینی، تذبذب، عدم اطمینان یہ باطنی امراض ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں. انفرادی طور پہ یا قوموں کو اجتماعی طور پہ جب بے یقینی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ان کی اٹھان نہیں ہو پاتی. یقین بندہ مومن کا ہتھیار ہے اور آگے بڑھنے میں یقین ہی مدد دیتا ہے. دور موجود میں لوگوں کا تذبذب اور بے یقینی کا عالم نفاق کا سبب بن رہا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک موقع پہ کہا تھا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہ بے یقینی کی کیفیت غلامی سے بھی بدتر ہوا کرتی ہے. اپنے نظریے پہ جب تیقن ہی نصیب نہیں ہے تو یہ غلامی سے بھی بدترین صورتحال ہوتی ہے. بطور مسلم امہ اس وقت ہمارا ایک کثیر طبقہ تذبذب کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ تذبذب طبائع کے اندر کمزوری، عمل کے اندر سستی اور تحرک کے اندر وہ توانائی پیدا نہیں ہونے دیتی. وہ بے یقینی، وہ تذبذب کی صورت گری اندر کھوکھلے کر کے رکھ دیتی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں یقین کی دولت سے، تیقن کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی تلقین کی ہے. وہ دولت اگر ہاتھ آ جائے، وہ دولت اگر نصیب ہو جائے تو پھر راستے کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوئی چیز ناقابل تسخیر نہیں رہتی. پھر پہاڑوں کے کلیجے بھی چیرے جا سکتے ہیں، دودھ کی نہریں بھی نکالی جا سکتی ہیں، اور سخت جانی کا مزاج اس تیقن سے ہی پیدا ہوتا ہے. ہمارے پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ پیر جتنا بھی مرضی قابل ہو، اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو آپ اخذ فیض نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کا یقین پختہ ہے تو وہ یقین آپ کے لیے راستے کھول دے گا، راستے کشادہ کر دے گا. تو اقبال نے اس پر دو لفظی ایک اتنی بڑی حقیقت، وہ محض ایک شاعر نہیں تھے، بہت بڑے فلسفی بھی تھے، دانشور بھی تھے، مفکر بھی تھے، شاعر مشرق بھی ہیں، نقاد مغرب بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں. حکیم امت کا وہی ہوتا ہے جو امت کے امراض کو بھی جانے اور اس کا علاج بھی بتائے. تو انہوں نے امت کے جو امراض بیان کیے ہیں ان میں ایک مرض بے یقینی کا مرض ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک طبقے کی نشانی بیان کی کہ وہ تذبذب کی زندگی گزارتے ہیں، نہ وہ ادھر ہوتے ہیں اور نہ وہ ادھر ہوتے ہیں. اب یقین کی دولت بندہ مومن کا نور ہے، معرفت الہیہ کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، باطن کی کشادگی کا ضامن ہے یقین بندہ مومن. تو وہ تیقن کا نور، وہ تیقن کا اجالا صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے. دنیا میں ایک جو ظاہری نظم ہے، اور اس یقین کی دولت کا سب سے بڑا ماخذ جو دلوں میں تیقن کا نور پیدا کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے. لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اگر ہم جوڑ لیتے ہیں تو تیقن کا نور نصیب ہوتا ہے.